اب کہہ دو ماشاءاللہ۔ حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی بیت المقدس کے اندر، اور تمام انبیاء علیہ السلام نے پیچھے کھڑے ہو کر مقتدی بن کر حضور کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اچھا پھر ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں۔ حضور کے پیچھے جب انہوں نے نماز پڑھی، سورۃ فاتحہ پڑھی، یا حضور کی سنی؟ جھجکتے کیوں ہو؟ حضور کی سنی، کیونکہ ان کو سورۃ فاتحہ نہیں آتی تھی بھائی، اس لیے کہ قرآن حضور پہ نازل ہوا ہے، ان پر تو تورات، انجیل، زبور نازل ہوئی ہے اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے۔ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو ان پر تو نازل ہی نہیں ہوئی۔ نازل کس پہ ہوئی ہے؟ 1,24,000 44,000 نبیوں کی نماز ہو گئی یا نہ ہوئی؟ آپ کے یہ پاکستان کے دیسی مفتی تو فتوے دیتے پھرتے ہیں، سمجھ آئی ہے بات کہ نہیں؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ میں اس لیے سادگی سے بات سمجھا دی ہے، بہت سارے لوگ اس چکر میں پڑ جائے فلانی کتاب سے لکھا، فلانی کتاب سے لکھا۔ تو میں نے تو آپ کو بات واضح کر دی ہے کہ حضور نے امامت فرمائی اور تمام نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی، سب نبیوں نے حضور کی قرات سنی ہے۔ سمجھ گئے ہو بات کہ نہیں؟ اور قرآن جو ہے یہ حضور پہ نازل ہوا ہے، باقی انبیاء پہ تورات، انجیل، زبور، آسمانی صحیفے نازل ہوئے ہیں، اور اس میں سورۃ فاتحہ نہیں ہے۔ سمجھ آ گئی ہے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام نے امامت فرمائی اور سب نبیوں نے نماز پڑھی، اور پھر نماز کے بعد پھر جلسہ منعقد ہو گیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ کیا وہ مقدس جلسہ ہے جس میں ملائکہ اور جس کے اندر تمام انبیاء علیہ اور مجمع بھی خوب 1,24,000 یا 44,000 ہے، اور یہ جو ہمارا وہ کانا دجال ہے وہ نہیں تھا وہاں، وہ کانا دجال لعنتی وہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جھوٹا کذاب ہے، وہ ہے ہی نہیں، وہ نبیوں میں ہے ہی نہیں ہے، وہ تو ملعون ہے، اور اس کے ماننے والے بھی جہنمی ہیں اور وہ بھی جہنمی ہے۔ شاہ جی فرماتے ہیں، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جسٹس مرزا بشیر کی عدالت میں آمنا سامنا ہو گیا۔ اس ملعون سے پوچھا نام کیا تیرا؟ کہنے لگا جی میرا نام تو احمد ہے۔ اس نے کہا تیرا نام غلام احمد نہیں؟ کہتا نہیں جی غلام تو ویسے ہی ہے، اصل میرا نام احمد ہے، اور من بعد اسمہ احمد، عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی ہے کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس کا نام احمد ہوگا، تبھی تو میرے ماننے والے احمدی کہلاتے ہیں۔ کہاں وہ احمد تو کتھے گاما کانا ہے؟ دیکھو کہاں وہ میرے کملی والے پیغمبر، کہاں وہ شاہ الاولاد، کہاں وہ میرے حضور، اور کہاں یہ ملعون۔ اور شاہ جی فرمایا کرتے تھے یہ انگریز کتنا بدذوق ہے کہ اس نے دیکھو جو جھوٹا نبی بھی لے کے آیا، کس قدر غلاظت کا مجسمہ لے کے آیا حضور کے مقابلے کے اندر، جو آنکھ سے بھی کانا ہے اور ہر وقت اس کا پیشاب ہی نکلتا رہتا تھا۔ یہ تو لنگدا گیا، موتر کریندہ گیا ہے، ہاں پیشاب ہی پیشاب۔ اور یہ میرے کملی والے پیغمبر کی شان ہے، حضور جن گلیوں سے گزر گئے وہ گلیاں بھی مہک اٹھی ہیں، حضور جن راہوں سے گزر گئے خوشبوئیں بکھر گئی ہیں۔ میرا کملی والا پیغمبر جس دھرتی پہ قدم رکھ دیا ہے وہ دھرتی بھی آج تک فخر کر رہی ہے اپنے۔ کہاں حضور کی شان اور کہاں یہ ملعون۔ تو شاہ جی فرماتے ہیں میرا سامنا ہو گیا، اس نے بکواس کی جی میرے ماننے ایک بات آپ کو بتاؤں کہ احمدی ہم ہیں، یہ قادیانی ہیں، ان کا احمد سے کیا تعلق ہے؟ ہمارے نبی احمد محمد، اور احمد محمد زمین والوں کے لیے، اور احمد میرے محبوب کا نام آسمان والوں کے لیے، یہ تو حضور کے نام ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہ تو اپنے آپ کو احمدی کہلوا ہی نہیں سکتے۔ تو اس نے کہا جی دیکھو جی، حالانکہ اس سے مراد تو میرے کملی والے پیغمبر ہیں، حضور کے ماننے والے ہیں، اس کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شاہ جی نے وہاں پر نفی کیسے کی ہے اس کی کہ نہیں تو جھوٹا ہے۔ اس نے کہا جی کیا نام؟ جی میرا نام احمد۔ انہوں نے کہا غلام احمد؟ نے کہا نہیں غلام تو ویسے ہی اصل احمد ہے، اور اس لیے میرا بشارت دی گئی ہے، اور میں ہی جناب احمد ہوں، اور جو میرے ماننے والے احمدی کہلاتے۔ شاہ جی سے پوچھا جی شاہ جی آپ کا کیا نام ہے؟ شاہ جی فرمانے لگے میرا نام ہے اللہ۔ انہوں نے کہا شاہ جی آپ کا نام عطا اللہ نہیں؟ کہا جی عطا ویسے ہی ہے، اصل میرا نام اللہ ہے، اللہ ہی نبیوں کو بھیجا کرتا ہے، اس کانے دجال کو میں نے نہیں بھیجا۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے ملعون آ گیا ہے۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ اکبر۔ تو جج نے کہا شاہ جی آپ کہتے ہیں کہ جو اس کے ماننے والے ہیں وہ دجال ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ جہنمی ہیں، میں قتل کر دوں گا، فلاں کر دوں گا۔ شاہ جی نے کہا کر دوں گا یہ کیا بات ہوتی ہے؟
تو کر نبی کی نبوت کا انکار، اگر تجھے اس عدالت کے اندر قتل نہ کروں تو مجھے بھی شاہ جی نہ کہنا پھر۔ اس نے فوراً طریق ڈال کے اپنی جان چھڑائی، اس نے کہا یہ کیا ہو گیا، یہ کہیں فائر میری طرف سیدھا نہ ہو جائے۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، بہت سے لوگ بڑے فخر سے کہہ دیتے ہیں جی میرے بچے کی کلاس فیلو وہ جی مرزائی ہیں جی، وہ جی اس کے دوست ہیں، ڈوب کے مر جانا چاہیے۔ آج باپ کے دشمن کو تو تم اپنا دوست نہیں بناتے اور نبی کی ختم نبوت کے دشمن کو دوست بناتے ہو۔ کل کس منہ سے جاؤ گے حضور کے سامنے، کس منہ سے جاؤ گے حوض کوثر پر، کس منہ سے حضور کے لیے درخواست کریں گے کہ میرے لیے شفاعت کرو؟ حضور نے پوچھ لیا کہ جو میرے دشمن تھے وہ تیرے بچوں کے دوست تھے۔ تو اس لیے میرے محترم سامعین، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم حضور کی ختم نبوت کے منکر، آئین پاکستان کے غدار اور جو حضور کے دشمن ہیں وہ ہمارے بھی دشمن ہیں۔ سمجھ آئیے بات کہ نہیں؟ تو میرے محترم سامعین، میں یہ عرض کر رہا تھا تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام موجود اور نبیوں کا مقدس مجمع، اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ